اب سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، من جو کانا ہے عدوً دشمن لے جبرائیل جبرائیل کا، تو انہو بے شک اس نے نازل کیا ہو اس کو علی پر قلب دل کا آپ کے، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدیہ درمیان دونوں ہاتھوں کے یا پہلے اس کے، اور ہدن اور ہدایت ہے، وامن اور بشرا بشارت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ عدوً یہودی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں ہی کو برا بھلا نہ کہتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے کہ وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ من جو کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، و ملائکتہ اس کے ملائکہ کا، و رسلہ اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، تو ان اللہ بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کے لیے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وامن اور لقد یقیناً انزلنا نازل فرمائی ہم نے الیکا آپ کی طرف آیاتیں بینات روشن، وامن اور ما نہیں یکفرو انکار کرتے، بیہا ان کا، الا مگر الفاسقون بدکار لوگ۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ آوا کیا یا یہاں تک کہ کلما جب کبھی عہدوا انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، عہدن کوئی وعدہ، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا نہیں، یؤمنون ایمان رکھتے۔ ان لوگوں نے جب جب اللہ سے عہد واثق کیا یا پکا وعدہ کیا تو ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ وامن اور لما جب آیا ہم ان کے پاس، رسولن ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم ساتھ ان کے یا پاس ان کے، نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من سے، الذین ان لوگوں جن کو، اوتو دی گئی، الکتاب کتاب اللہ کتاب کو اللہ کی، وراء ظہورہم پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں، یعلمون جانتے، وامن اور اتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، ما اس چیز کی جو، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین و شیطان، علی پر ملک سلیمان علیہ السلام کے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی
طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انسان دونوں ہو سکتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کتاب اللہ یعنی تورات میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے جہالت میں ڈوب گئیں تو جادو، ٹونے اور طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مائل ہو گئیں اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے کہ مشقت کیے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جائیں، اور اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقت چند منتروں کا نتیجہ تھی۔ وہ منتر ہم تم لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگ کتاب اللہ یعنی تورات سے غافل ہو گئے، اور یہی بات ہم مسلمانوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ جیسا کہ آج کل ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں اور صرف گھر میں چند خواتین بلا کر قرآن کا ختم کرا کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہمیں اپنے والدین نے جو MA BA کروائے ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، اس لیے نا کہ یہ اپنی اردو میں قابلیت حاصل کر لیں اور اپنے قرآن پاک کو اپنے مقدس کتاب کی طرف آئیں اور اس کو پڑھیں۔ جب تک ہم اس کو اپنے اردو ترجمے میں اپنی زبان میں اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ تو نہیں آئے گا نا، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو غور کرنے کے لیے اس پر ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور پھر ان کے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا چاہیے، اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے قرآن پاک کو سمجھنے سے تو پھر ہم پر بھی جہالت ٹوٹ پڑے گی، ہم بھی جادو، ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں میں پڑ جائیں گے اور آسانیاں ڈھونڈنے لگ جائیں گے کہ ہمیں کوئی ایسی پھونکیں، منتر اور تعویذ مل جائیں جس سے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اپنی رحمت سے، اور ہمیں ان جادو، ٹونوں اور پھونکوں منتروں سے نجات دے۔ جب تک ہم اپنے دل سے دعا نہ مانگیں گے تو ان چیزوں سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ وامن اور ما نہیں کفرا کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، وامن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے ہی کفرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وامن اور ما جو انزل اتارا گیا علی پر الملکین دو فرشتوں بے بابل بابل میں، ہاروت اور وامن اور وماروت وامن اور ما نہیں یعلمان وہ دونوں سکھاتے تھے من سے یا کسی عہدن ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہہ دیتے انما صرف نحنو ہم فتنتن ایک فتنہ ہے، فلا پس نہ تکفر نہ تو کفر کر، فامن پس یتعلمون وہ سیکھتے تھے منہا ان دونوں سے ما وہ چیز کے یفرقون جدائی ڈالتے بے ہی ساتھ اس کے بین المرء درمیان مرد و زوجہ اور بیوی اس کی، اور ان
باتوں کے پیچھے ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں ان لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے بھیجا۔ وہ فرشتے کہتے تھے کہ لوگوں، ہم تو صرف تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کی طرف سے پیش کردہ عملیات اور تعویذ گنڈوں میں ٹوٹ پڑے۔ اور جب یہ دوسری بات کہ وہ ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ان کو ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو توڑ کر خود شادی کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی پست درجہ تھا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کیا ہوگا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ کسی کے نکاح والی عورت کو اس کے شوہر سے جدا کر کے خود اپنا لے، اس کو سب سے بری کامیابی اور اس کی سب سے بڑھ کر کامیابی سمجھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی کارروائیاں ان کو سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر کھڑا کیا ہے، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے ہاروت و ماروت، انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں؟ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ وَمَنْ اور ماں نہیں ہم وہ بیزارین بہی ہرگز ضرر پہنچانے والے اس سے من احدن کسی ایک کو الا مگر بے من سے اذن اللہ اذن اللہ کے، حکم اللہ کے، وَمَنْ اور یتعلمون وہ سیکھتے ما وہ جو یضر ضرر دے ہم ان کو، ولا اور نہ ینفع نفع دے ہم ان کو، وَمَنْ اور لقد یقیناً علموا انہیں معلوم تھا، لا من جس چیز نے اشترا خریدا ہو اس کو، ما نہیں لہو اس کے لیے، فی الآخرات فی من میں آخرات، من سے کچھ خلاق حصہ۔ اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے جو وہ سیکھتے تھے اس سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر، جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو ان چیزوں میں پڑ جائے گا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمَنْ اور
لا بئسا یقیناً بری ہے، ما وہ چیز شراؤ بیچ ڈالا انہوں نے، بے ہی بدلے اس کی انفسہم جانوں اپنی کو، لو کاش کانو ہوتے یعلمون وہ جانتے۔ اور جس چیز کے عوض، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ وَمَنِ اور لو اگر انہم یہ کہ وہ آمنو ایمان لاتے، وَمَنِ اور اتقوا تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ثواب ملتا، بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہترین، لو کاش کانو ہوتے، یعلمون وہ جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر وہ ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ ثواب ملتا، بدلہ پاتے، اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ان کو ملتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میرا انداز بیان پسند ہو تو میرا یوٹیوب میں چینل فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔